حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری تھا۔ کل ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ نماز کو کون سی چیزیں باطل کر دیتی ہیں، نماز کو انویلڈ کر دیتے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ سجدے سہو کب کرنا ہے۔ سجدے سہو کب ہم کرتے ہیں؟ سجدے سہو کے 3 اسباب ہیں۔ سجدے سہو 3 اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں سجدے سہو کرنا ہوگا۔ جیسے اگر ہم نماز میں زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ جیسے کوئی آدمی رکوع زیادہ کر لیتا ہے، سجدہ زیادہ کر لیتا ہے یا رکعت زیادہ کر لیتا ہے، تو ایسے موقع پر جو بھی چیز زیادہ اگر کر لیتا ہے تو وہاں پر آخر میں سجدے سہو کرنا ہوگا۔ پہلی بات، ہم نماز میں زیادتی کرتے ہیں تو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ ہم نے 2 سجدے کرنا تھا لیکن 3 سجدے کر لیے تو اب سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نماز میں کمی اگر ہو جائے تو بھی سجدے سہو کرنا ہوگا۔ جیسے واجبات میں سے کسی واجب کا ترک کرنا، جیسے فار ایگزامپل کیسے، اب ہم ذرا دیکھیں گے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا۔ واجبات کون سے ہیں؟ نماز کے واجبات تکبیر تحریمہ کے علاوہ، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہنا تھا، اٹھنے مطلب سجدے میں جاتے وقت سجدے سے اٹھنے کے بعد، اور اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا ولک الحمد کہنا، اور سبحان رب العظیم پڑھنا، سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا، رب اغفر لی پڑھنا، پہلا تشہد ہے، آخری تشہد ہے، یہ سب واجبات ہے۔ اگر ان میں سے کچھ چھوٹ گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی رکوع میں مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، سبحان رب العظیم پڑھا ہی نہیں، اب اس کو یاد آیا بعد میں نہیں پڑھا، تو آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ کوئی سجدے کی دعا پڑھا ہی نہیں، سبحان رب الاعلیٰ نہیں پڑھا، اس کو بعد میں یاد آیا میں نہیں پڑھا، تو وہ واجبہ چھوڑ رہا ہے تو وہ سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ کوئی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا تھا، نہیں کہا، اگر انفرادی پڑھ رہا ہے یا امام اگر نہیں کہہ رہا ہے، ایسے اڑ گئے تو اس وقت یہ واجب چھوٹ رہا ہے، سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ مقتدی بھی ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے۔ ربنا ولک الحمد اگر مقتدی اگر نہیں کہہ رہا ہے تو واجب چھوٹ رہا ہے، ایسے واجب چھوٹنے کی صورت میں سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں گے بھائی کتنے لوگ ہیں رکوع سے اٹھ کر صرف کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو واجب چھوٹ رہا ہے۔ واجب چھوٹ رہا ہے تو پھر سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ ہر آدمی سنگل نماز پڑھ رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ زبان سے کہنا نہیں کہہ رہا ہے، واجب چھوٹ رہا ہے۔ اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ ربنا ولک الحمد کہے، نہیں کہہ رہا ہے، واجب چھوٹ رہا ہے، تو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اور 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھ رہا ہے، واجب چھوٹ رہا ہے، سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ کتنے لوگ نماز جیسے سجدے سے اٹھے اللہ اکبر خلاص، یعنی بیچ میں رب اغفر لی جو پڑھنا ہے پڑھتے ہی نہیں۔ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو واجب چھوٹ رہا ہے، سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اتنا باریک مسئلہ ہے اس میں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا ولک الحمد کہنا، رکوع کی دعا پڑھنا، سجدے کی دعا پڑھنا، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھنا، یہ سب واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ گویا ہم نماز میں کمی کر رہے ہیں، نماز میں کچھ زیادہ ہم نے کر لیا تو بھی سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ نماز میں واجبات کو ہم نے کم کر لیا، واجبات بالکل آسان ہے، دیکھیے آپ، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، رکوع میں جانے والی تکبیر، اور جو ہے سجدے میں جانے والی تکبیر، اور سجدے اٹھنے والی تکبیر، پھر سجدے میں جانے والی تکبیر، پھر رکعت اٹھنے والی تکبیر، یہ سب زبان سے ادا کرنا ہے، یہ واجب ہیں، یہ امام کو بھی ادا کرنا ہے، مقتدی ادا کرنا ہے۔
اچھا تو نماز میں کمی ہو گئی، کیا کمی؟ واجب اگر کم ہو کر دے تو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نماز میں شک ہو جاتا ہے، ویسے بھائی نماز کتنے رکعت پڑھا ہوگا، میں 3 رکعت پڑھا، 2 رکعت پڑھا، 3 پڑھا، 4 پڑھا، 2 پڑھا، 1 پڑھا، ایسا شک آ رہا ہے تو جس پر یقین ہے اس پر کنٹینیو کر لینا۔ مان لو مطلب بھائی میں 2 رکعت پڑھا، 3 رکعت پڑھا، شک ہے، سمجھے آپ، تو وہاں پر 2 رکعت مان کے چلنا۔ 3 پڑھا، 4 پڑھا آپ کو شک ہے تو وہاں 3 مان کے چلنا۔ 2 پڑھا، 1 پڑھا آپ کو شک ہے تو 1 مان کے چلنا۔ کم سے کم پر یقین کرنا، اس کے بعد جو ہے کنٹینیو کر لینا۔ تو رکعت کم پڑھا، زیادہ پڑھا، شک آ گیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح نماز میں زیادہ ہو تو سجدے سہو، نماز واجب اگر کم کرے تو سجدے سہو، شک ہوا تو سجدے سہو۔ اس طرح اگر عبادت پوری ہو جانے کے بعد شک پیدا ہوا تو اس کی طرف دھیان، نماز پڑھ گھر کو چلے گئے آپ، شک آ رہا آپ کو، ارے میں پڑھا کہ نہیں پڑھا کی، میں وہ ہوا کہ نہیں ہوا کی، شک آ رہا، چھوڑ دینا اس کو، لائٹ لینا۔ لیکن نماز کے اندر ہے، نماز کی فوراً سلام پھرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آیا تو ہی سجدے سہو ہے، گھر میں جانے کے بعد اب سجدے سہو نہیں ہے۔ اگر عبادت کے دوران شک پیدا ہوا تو وہاں پر شک ہوتا ہے، تو جس میں شک ہو رہا ہے اس کے مقابل یقین کس پر ہو رہا ہے اس کو سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا میں 3 پڑھا، 4 پڑھا، نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آ رہا تو 3 سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر نمازی سے سہو میں غلطی ہو گئی تو اس پر کچھ نہیں ہے اور اس کی نماز درست ہوگی۔ یعنی اب ہم نے بھول کر کچھ غلطی کر لی اور ہمیں یاد بھی نہیں آیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بعد میں یاد آیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر رکن چھوٹ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی جب تک کہ اسے اور اس کے بعد والے اعمال کو ادا کرنے کے بعد سجدہ سہو نہ کر لے۔ رکن کیا ہے اب ذرا دیکھیں گے ہم لوگ۔ رکن ارکان کتنے تھے؟ ارکان 14 تھے۔ ہاں نماز ارکان 14 ہیں، کیا؟ قیام کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، سر سے سجدے سر اٹھانا اور نماز کے تمام اطمینان سے پڑھنا، تشہد پڑھنا، درود پڑھنا، تکبیر تحریمہ پڑھنا، رکوع کرنا، 7 اعضاء پر سجدے کرنا، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، سارے ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، یہ سب 14 جو ہے ارکان ہیں۔ اگر یہ ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ جا رہا ہے تو اس رکن کو دہرانا ہوگا، پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ارکان 14 ہیں، جیسے فار ایگزامپل مطلب 7 اعضاء پر ہمیں سجدہ کرنا ہے، 7 اعضاء پر ہم نے سجدہ نہیں کیا تو ہم رکن ہمارا چھوٹ رہا ہے، رکن کو دہرانا پڑے گا اور پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اطمینان سے پڑھنا ہے، ساری ہمارے ارکان اتنا سے ہونا ہے، اتنا سے نہیں پڑھے ہم کٹ 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 پڑھ لیے پھر نماز نہیں ہوگی، پھر دوبارہ اس کو دہرانا پڑے گا۔ یہ سب ارکان ہیں، ارکان کو چھوڑیں گے تو نماز اس ارکان کو دہرانا پڑے گا۔ جب واجب سہون چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ ابھی ہم نے واجب کے بارے میں پڑھا کہ واجبات اگر چھوٹ رہے ہیں تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور رکن اور واجب کے علاوہ سنت کوئی چیز چھوٹ جا رہی ہے تو وہاں پر سجدہ سہو نہیں ہے، اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سجدہ سہو زیادہ ہو تو کرنا ہے، کم ہو تو کرنا ہے، شک ہو تو کرنا ہے۔ شک ہو جس پر یقین ہے اس کو سمجھ کے کنٹینیو کر لینا ہے۔ یہ سجدہ سہو کی باتیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی غلطی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔